This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکس نیوز کا ادبی پروگرام اہل قلم اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، بڑے آرام سے بچے یہ زر تقسیم کر لیں گے۔ ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی بین الاقوامی شہرت کے حامل، شعبۂ تعلیم و تعلم کا ایک بڑا معتبر حوالہ، 35 سے زائد کتب کے خالق، محقق، ادیب، نقاد، دانشور، مترجم، حد درجہ عاجزی و انکساری رکھنے والی ایک بہت بڑی شخصیت، فخر و ناز مدینۃ الاولیاء جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد امین ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ میں انہیں مکس نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مکس نیوز کا یہ چینل جو ہے اس کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ناظرین سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا، اور راجہ کوثر سعیدی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بہت زیادہ تعریف کر دی۔ اللہ کرے کہ میں ان کی اس تعریفی الفاظ کے پر پورا اتر سکوں۔ بہرحال وہ دوست ہیں اور ان کی دوست نوازی کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کے مراحل اور خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے گا۔ ناظرین، اختصار کے عرض ہے کہ میں راجپوت ڈھڈی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارا تعلق حضرت دیوان چاولی مشائخ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے خاندان کے لوگ ویسے تو کاشتکار تھے، زمینیں تھیں، اس کے ساتھ ہی تبلیغ بھی ان کا سلسلہ رہا ہے، اور صوفیانہ مسلک کے پیروکار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خسائل تو قدرتی طور پر آ جاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میری ابتدائی تعلیم BA تک ساہیوال میں ہوئی۔ خوب۔ اس وقت ساہیوال کا نام مانٹگومری تھا، وہی میری جائے پیدائش ہے، اور میں بچپن ہی سے ایک پڑھاکو قسم کا طالب علم تھا، اور میں پرائمری جماعت تک میری کچھ صحت بڑی اچھی نہیں رہی، کچھ بہت ساری بیماریوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، لیکن چھٹی جماعت سے لے کر BA تک میں نے ہر کلاس میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی اور اسکالرشپ بھی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ میں بٹالہ مسلم ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ وہ دور بہت اچھا تھا اس اعتبار سے کہ جو ہمارے اساتذہ تھے وہ واقعی انہوں نے ہم پر بہت محنت کی، میں ان کا ہمیشہ شکر گزار ہوں، اب بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، ان کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ہم پر بہت محنت کی۔ بٹالہ مسلم ہائی اسکول میں میرے ایک استاد مولوی نذیر احمد تھے۔ خوب۔ انہوں نے مجھے کتاب بینی کا وہ اسکول کی لائبریری کے انچارج تھے، ایسا چسکا لگایا کہ میں نے اس دور میں بڑی موٹی موٹی بڑی ضخیم کتابیں جو ہیں وہ پڑھ ڈالیں، اور اب تک یہ انہی کا فیض ہے کہ مجھے کتاب بینی میری عادت کا حصہ بن چکی ہے۔ اس وقت وہ بھرا بڑی سرگرمیاں تھیں، آج سے ذرا مختلف دور ہے۔
بزم ادب باقاعدہ سے ہوتی تھی، تقریری مقابلے ہوتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی، شعر و شاعری کے مقابلے جو ہوتے تھے کافی۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں، جو اس وقت بڑا ٹاپ کلاس کا کالج شمار ہوتا تھا، اب بھی ہے، وہاں داخلہ لے لیا، بی اے وہاں سے کیا میں نے، اور وہاں بھی میں نے ایف اے میں بھی میری فرسٹ ڈویژن بھی تھی، اور بی اے میں میرے پاس رول آنر تھا، فرسٹ ڈویژن بھی تھی، اور اسکالرشپ بھی تھا، ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی، میٹرک میں بھی۔ اور ایم اے میں نے کہاں سے کیا آپ اسکالرشپ نے؟ حاصل کی۔ ایم اے کہاں سے کیا اور اس کے بعد؟ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جی وہاں بھی بہت سارے اساتذہ مجھے ملے، اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور میں نے اپنی شخصیت میں، جب میں اپنی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ان اساتذہ کا ایک کردار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بہت بڑے بڑے اساتذہ تھے جن سے مجھے اپنا شرف تلمذ حاصل ہوا، اور اس دور میں بہت سارے مسائل نہیں تھے جو اب پیدا ہو گئے۔ یقیناً استاد تعلیم پر، تدریس پر توجہ دیتے تھے، اور کالج میں تو ہم شام تک رہتے تھے، یعنی تدریس کا جب وقت ختم ہو گیا تو پھر مختلف کلابز، مختلف انجمنوں، مختلف تنظیموں کے اجلاس شروع ہو جاتے تھے۔ واہ۔ پھر کھیل کے میدان سجے ہوتے تھے، کالج کی کنٹین کھلی رہتی تھی، اساتذہ موجود رہتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اس میں بہت سارے نام ہیں۔ ایک ڈاکٹر الفدال نسیم ہیں جنہوں نے بہرحال، جن سے میں نے، اصغر علی شاہ صاحب بھی میرے استاد رہے ہیں، میں نے ان سے عربی پڑھی ہے، 4 سال میں ان کا طالب علم رہا ہوں، اور ان سے میں نے عروض بھی سیکھا۔ تو بہرحال یہ ایک، میں صرف چونکہ اختصار کر رہا ہوں کیونکہ بڑی طویل ہو جائے گی، بہت اعلیٰ اساتذہ مجھے میسر آئے۔ اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں داخلہ لیا، وہاں بھی مجھے بڑے اچھے اساتذہ ملے۔ وہاں اس وقت 3 اساتذہ ہی تھے، اور یہ ڈاکٹر سی اے قادر، ڈاکٹر عبدالخالق اور خواجہ غلام صادق، یہ ان اساتذہ سے مجھے فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کا شرف، جو اپنا، ان کا اپنا نام ہے، اپنا فیلڈ میں وہ بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اور اس کے بعد ہمارے دور میں ایک یہ روایت تھی کہ جو طالب علم بہت اچھا ہوتا تھا، خاص طور پر جو ادبی ذوق رکھتا تھا اور انگریزی اچھی بول لیتا تھا یا لکھ سکتا تھا، اسے گھر والے بھی اور دوسرے لوگ بھی کہتے تھے بھائی CSS کا امتحان دو۔ یہ ایک ساہیوال میں اس وقت کریز تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ساہیوال کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب اپنے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، اپنے جید اساتذہ کرام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کب مکمل ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपने शोबे फ़लसफ़ा जो है सिर्फ इसी को क्यों मुंतखब किया और इसी में आपने जो है वो PhD की डिग्री हासिल की। उस दौर में मैं अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासर था और मेरा ये मुतासर और होना या मेरी ये अक़ीदत एक वालिहाना मोहब्बत की हद तक बढ़ चुकी थी। तो मैंने बहरहाल
چونکہ مجھے شعر و شاعری کا بھی شوق تھا، ساتھ جو ہے تصوف کا بھی شوق تھا، پھر یہ ہے کہ پھر فلسفے کا بھی شوق ہوا، تو اس طریقے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے زیر اثر میں نے فلسفہ شعبہ کو منتخب کیا۔ اس کے ایم اے کرنے کے بعد مجھے جاپان کا ریسرچ اسکالرشپ ایز اے ریسرچ اسٹوڈنٹ ملا، وہاں میں نے جاپانی زبان پڑھی، کچھ تھوڑی سی چینی بھی پڑھی، اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر میں واپس آیا، اور وہی شعبہ کہ میں نے اس وقت میرا ایک انٹرویو چھپا تھا قندیل میں، جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیریئر بہت اچھا ہے، اور میں نے کہا جی میں استاد بننا چاہوں گا۔ تو بہرحال میں یہ ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرر ہو گیا فلاسفی کا، پھر یہاں جامعہ عثمانیہ بہاولپور میں بھی کچھ عرصہ رہا۔ اس وقت ہمارے بہرحال وہ تو شیخ الحدیث بہت تھے، علامہ سعید احمد کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہیں ان سے بھی اور ان کے بیٹے سے بھی کافی ملاقاتیں رہیں۔ اسی دوران مجھے جاپان کا اسکالرشپ ملا، پھر میں واپسی پر پھر بہرحال کچھ عرصہ تو میں اسلام آباد میں رہا ریسرچ آفیسر، لیکن پھر میں ادھر ملتان آ گیا۔ تو آپ نے ملتان آنے کے بعد پھر میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے تصوف میں فرد کا تصور کے عنوان سے پی ایچ ڈی کی، یعنی جو مسلمان ہمارے جو صوفیاں ہیں ان کے ہاں فرد کا کیا تصور ابھرتا ہے، چنانچہ یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس میں نے اس کے احوال و مقامات بھی بیان کیے، اور مختلف نظریات ہیں، تصورات ہیں۔ مرد مومن کا علامہ اقبال کے ہیں، انسان کامل کا تصور جو ہے ابن عربی، اور اس طریقے سے اور بہت سارے تصور ہیں، ان سب تصورات پر ایک محاکمہ لکھا۔ یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ منفرد سا عنوان ہے، ہاں جی، یہ بڑا منفرد سا عنوان ہے جی جی جسے آپ نے چوز کیا اس زمانے میں۔ جی جی، یہ اصل میں ظاہر ہے کہ اس دور میں تھوڑا سا یہ بھی تھا سلسلہ فلسفے میں کہ انڈیویجول پر، تو میرے ذہن میں یہ ہوا کہ انڈیویجول کی جو صحیح شکل و صورت ہے، وہاں میں نے تقابلی مقابلہ بھی کیا، مثلا تقابل بھی کیا ان سے جو ویسٹرن ہیں، نیچے کا اس وقت بڑا تھا سپرمین کا تصور، کہ ہمارے صوفیاں کے اندر جو تصور ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ یہ بہت سارے تصورات ہیں، ایک یہ انسان کامل اور مرد مومن تو بڑے واضح عام لوگ جانتے ہیں، ان کے علاوہ بھی پھر ان کے احوال و مقامات ہیں، ان کا ایک پورا فضائل ہیں، ان کے اخلاقی فضائل ہیں۔ تو اس لیے اس میں نے کافی یعنی یہ مفصل مطالعہ ہے، تو اس میں یہ میرا مقصد بنیادی لکھنے کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں جو تصور فرد ہے وہ سب سے زیادہ واضح ہے، اور اس کے زندگی کے ہر پہلو میں وہ ہے، وہ صرف قوت کا خواہش مند نہیں ہے، طاقت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اس کے اندر روحانیت بھی ہے، وہ روحانی فضائل بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا نادر اور انوکھا ٹاپک تھا جس کو بہت پسند کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر میرا یہی تعلیم و تدریس کا سلسلہ رہا۔ آپ چیئرمین شعبہ فلسفہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بھی رہے؟ جی جی، میں کتنے عرصہ وہاں کا؟ میں یہاں میری زیادہ ملازمت جو ہے وہ تو ہے کالجز کی، سول لائنز کالج میں کافی عرصہ رہا، ایمرسن کالج میں رہا، پھر میں علمدار کالج کا پرنسپل بن گیا۔ اسی دوران بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے کچھ شعبے شروع کرنے کا پروگرام بنایا، جس میں سوشیولوجی، فلاسفی اور سائیکالوجی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت لوگ موجود نہیں تھے، تو مجھے بہرحال یونیورسٹی نے ڈیپوٹیشن پر بلا لیا، میں پھر وہاں چلا گیا۔ تو یہ تو میرا تینوں شعبوں میں ایک کام ہے۔ تو اس کے بعد میں فلاسفی شعبے کو باقاعدہ میں فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں، میں نے اسے بنایا، قائم کیا، کورسز ڈیزائن کیے،
MPhil لیول تک ڈیزائن کیے اور پوری شرائط کے ساتھ یونیورسٹی کی اور ساری شرائط کو پورا کر کے میں نے اپنے طور پر کوشش کی اور پھر اس کا چیئرمین رہا میں. پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر مجھے کانٹریکٹ مل گیا اور کانٹریکٹ میں بھی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں اور اب بھی میں اسی شعبے سے منسلک ہوں ایز اے وزٹنگ پروفیسر کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک زود گو شاعر ہیں. آپ نے پنجابی، اردو اور دیگر کئی زبانوں میں شاعری کی اور جاپانی صنف ہائیکو کو آپ نے پاکستان میں متعارف کرایا. تو شاعری کا آغاز کب ہوا؟ یہ میں جب اتنا مجھے یاد ہے کہ جب میں بٹالہ مسلم ہائی اسکول میں تھا تو وہ چھوٹی موٹی تک بندی میں کیا کرتا تھا. اچھا. جیسا بھی ہوتا ہے. تو وہاں مجھے ایک استاد عبدالحمید شوق مل گئے. یہ عبدالحمید شوق جو ہیں یہ مولانا غلام قادر گیرامی کے بھانجے ہیں. سبحان اللہ. مولانا غلام قادر گیرامی وہ شخص ہیں جو کہ حیدرآباد دکن کے دربار کے شاعر تھے، فارسی کے شاعر ہیں، اور علامہ اقبال ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. ایک دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے میری عقیدت کی کہ عبدالحمید شوق نے علامہ اقبال سے اصلاح لی. میں نے وہ ان کی بیاض دیکھی ہے جس پر علامہ اقبال نے اصلاح کی ہے. تو یہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ایک تو ویسے 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھا. وہ صدر معلم تھے بہت بڑے اسکول کے حیدرآباد دکن میں. بس پارٹیشن کے بعد وہ پھر جہاں آئے تو پھر تو گویا عبدالحمید شوق صاحب نے آپ کو شاعری کا شوق جو ہے. جی ہاں، میں نے ان سے، میں دیکھے یہ بہت ساری باتیں ہیں. انہوں نے مجھے عروض بھی بتایا، انہوں نے مجھے اردو کی گرامر بھی سکھائی. یہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لوگوں کو اب بھی حروف شرطیہ، حروف عطف اور بہرحال وہ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور فقرہ کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. میں ان کا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمارے ہاں ملتان میں اقبال ساغر صدیقی ان کے شاگرد ہیں. حیدرآباد دکن میں اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور وہ حیدرآباد دکن کے اسکول میں اقبال ساغر صدیقی بھی ان کے شاگرد رہے. میں نے ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا. تو بہرحال میں نے ان سے باقاعدہ اصلاح کی. اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ساہیوال کی اس دور میں بہت بڑا ایک کہکشاں تھی، ادبی فضا، تو بڑے بڑے لوگ تھے کہ ان کی صحبت سے میں نے بڑا فیض اٹھایا، لیکن ان سے میں نے باقاعدہ اصلاح لی ہے. تو یہ اس طرح. اچھا، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جب بطور ریسرچ اسٹوڈنٹ جاپان گئے، وہاں آپ نے جاپانی زبان بھی سیکھی، پھر آپ پاکستان واپس تشریف لائے، تو یہ جو جاپانی صنف شاعری ہے ہائیکو، اس کا آغاز کس طرح ہوا اور کس طرح یہ لوگوں تک؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ میں جب جاپان میں گیا تو جاتے ہی اکتوبر کا مہینہ تھا تو واسدہ یونیورسٹی میں مجھے داخلہ ملا. واسدہ یونیورسٹی ٹوکیو. تو وہاں میں جاپانی کی تدریس میں، تو اس وقت وہ اسٹوڈنٹ ویک منایا جا رہا تھا. اچھا. تو مجھے میرا یہ عجیب اتفاق ہے، وہ ہائیکو کلب میں لے گیا. اچھا. یہ میرے خیال دوسرا ہفتہ ہوگا جب میرے وہاں گئے ہوئے. تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا یار یہ مختصر سی ہے، اچھی بہت ہے. بہرحال میں نے یہ ایک تعارف باقاعدہ ہوا. تو وہاں سے میں نے اس صنف کا پھر مطالعہ اور تعارف اور لوگوں سے ملاقاتیں کی شروع کیا. میں ان سے میرا یہ ذاتی تجربہ تھا، یہ سچی بات ہے. میں نے اپنے طور پر جو مناسب سمجھا، میں نے وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے میں نے بہت ساری بحروں میں تجربہ کیا، لیکن میں نے اپنے لیے ایک بحر خفیف جو ہے وہ مخصوص کر لی.
اس ہائیکو کے حوالے سے. تو ہائیکو کے حوالے سے آپ کی کتاب منظر عام پر آئی؟ میرے ہائیکو کے کم و بیش 3-4 مجموعے ہیں، اور ایک ہائیکو ایک مطالعہ باقاعدہ کتاب ہے جس میں ہائیکو کے بارے میں لکھا گیا. اور اس سے پہلے اپنا اردو میں ہائیکو نگاری کے حوالے سے میرا ایک کتابچہ مختصرہ قومی زبان نے بھی شائع کیا. خوب. یہ کافی پرانی 1985-86 کی بات ہے. اس کے بعد پھر یہ کتاب چھپی، مختصر سی ہے، لاہور سے یونیورسل بکس نے چھاپی. یہ ہائیکو ایک مطالعہ. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کو آپ کی کتاب لوح مستور سے 1 یا 2 ہائیکو جو ہے وہ ان کے خدمت میں پیش کروں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ 3 مصروں کی جو چھوٹی سی نظم ہے یہ کتنی ایفیکٹو ہوتی ہے. کہ رات دل سے اداسیوں نے کہا، رات دل سے اداسیوں نے کہا، عمر تیزی سے کٹتی جاتی ہے، دکھ ابھی اور کتنے باقی ہیں. ناظرین یہ ہائیکو ہے. اور ایک اور ہائیکو دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کی کہ پا پیادہ سفر تھکن سردی، پا پیادہ سفر تھکن سردی، کشمکش رات فیصلہ الجھن، ڈائری پر لکھا ہوا ایک نام. یہ وہ صنف شاعری ہے جو ڈاکٹر صاحب نے متعارف کرائی. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو پنجابی کا شعری مجموعہ ہے دکھ سانجھ وہ کس طرح مرتب کیا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول.
जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। किप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि उर्दू के अलावा उनका पंजाबी का मजमूआ दुख सांझ भी शाया हुआ। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो पंजाबी की तरफ कैसे राग़िब हुए और ये पंजाबी मजमूआ जो है वो कब मुरतब हुआ? अच्छा, अर्ज़ ये है कि कम व बेश उर्दू और पंजाबी साथ साथ चलते रहे। कॉलेज के ज़माने में पंजाबी अदबी संगत की मैंने ही बुनियाद रखी, और मेरे साथ डॉक्टर मंजूर एजाज थे। वो आजकल वाशिंगटन में मुकीम हैं। हम मेरे खिलाफ मुझसे 1 साल जूनियर थे। तो कुछ नज़में कुछ ज़ाया, बहुत सारा सिलसिला कुछ ज़ाया हो गया। कुछ नज़में कभी कभार मैं जो है वो लिखता रहा। उसका एक इंतखाब जो है दुख सांझ से छप चुका है। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। और अब दूसरा मजमूआ ज़ेर तरतीब है। अच्छा, उसमें जो दुख सांझ है मुझे इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें मैंने 1-2 सराइकी की नज़में भी शामिल की, और एक आध नज़म जो है वो हिंदको लहजे में भी है। तो ये भी एक है। तो ये जो दूसरा मजमूआ आएगा जब, तो इसमें सराइकी का असर काफ़ी है।
اچھا، اردو زبان میں آپ کے کتنے مجموعے جو ہے وہ اب تک شائع ہو چکے؟ دیکھیں جی، میں اب مجھے کچھ اپنے بھی مجموعوں کے نام یاد نہیں رہتے، لیکن کم 12 سے زیادہ ہیں، 12 سے زیادہ ہیں۔ اس میں تمام اصناف سخن شامل ہیں؟ اس میں تمام اصناف سخن شامل ہیں؟ جی ہاں، شامل ہیں۔ تو یہ ہائیکو سب سے پہلے چھپا تھا، میں نے کہا، پھر اور ابھی انتظار کتنا ہے، پھر تاکہ ابد، اور پھر اس طریقے سے یہ جو اپنا رزق ہنر، رنج مسافت، اور پھر جو تازہ ترین مجموعہ ہے وہ ہے لوح مستور۔ یہ تو جو اس طریقے سے کافی مجموعے میرے بن لوح جاتے مستور، ہیں۔ لوح یہ تازہ، مستور، جی جی ہاں جی۔ خوب۔ اچھا حضور، ریسرچ آرٹیکلز انگریزی زبان میں آپ کے بین الاقوامی اخبارات میں چھپتے رہے، جی جی۔ تو یہ ریسرچ آرٹیکلز جو ہیں اس طرف آپ کی رغبت کیسے ہوئی؟ ہاں نہیں، اس میں ویسے ایک تو یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت انگریزی کا بڑا زور تھا، ہاں، تو ہمارے ہی دور میں اردو میں امتحان دینے کی اجازت ہوئی، ایم اے کی۔ اچھا، بلکہ اس سے پہلے بھی پریفریبلی لوگ جو ہے وہ بی اے بھی انگریزی میں ہی کرتے۔ اردو کا رواج ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے، اور جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو اس وقت پیپر، جو کوشچن پیپر انگریزی میں تھا، لیکن آپ اسے اردو میں کر سکتے تھے، یہ اجازت ہوئی اس وقت۔ اچھا اچھا، ہاں، پہلے نہیں تھی اجازت۔ تو یہ انگریزی اس وقت ہم لکھتے تھے، تو یہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں چند، اور ان میں بھی بہرحال میرا جو ہے وہ مسلم فلسفی والا سلسلہ جو ہے وہ اپنا ہے، تو یہ کوئی 7 8 10 کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف رسائل میں چھپے ہیں، اخبارات میں نہیں، رسائل جو ہمارے یونیورسٹی میں، مسائل حکمت ہے، اور یہ اس طرح ایک صوفیہ رسالہ ہے سندھ کا، ان رسائل میں میں نے جمع کر کے ان کو چھاپ دیا، ان ریسرچ آف وزڈم کے نام سے، ان ریسرچ آف وزڈم۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ مثلا میری اب مثلا تصوف پر بھی، فلسفے پر اور تصوف پر میری کتابیں ہیں۔ یہ پہلی اشارات فلسفہ، مقالات فلسفہ، اور خواجہ فرید فکر و فن، مقالات تصوف، وجودیت اور تصوف، تو یہ، اور اخلاقیات، یہ میرے فلسفہ اور تصوف کے والے سے کتابیں ہیں۔ جاپانی حکومت کی طرف سے حال ہی میں آپ کو ایک بڑا ایوارڈ دیا گیا، ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہرحال یہ مجھے کوئی توقع نہیں تھی، لیکن بہرحال خلاف توقع یہ جاپانی حکومت کی طرف سے مجھے میرے کام پر ایوارڈ دیا گیا۔ جو انہوں نے جس کام کو اہمیت دی وہ زبان کی گرامر اور ڈکشنری اور تراجم کو اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے جاپانی تراجم شاعری کے بھی اور ڈراموں کے بھی کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 کتابیں جاپانی زبان کی، جاپانی بول چال ہے، اور یہ جاپانی ڈکشنری ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے دی آرڈر آف دی رائزنگ سن، گولڈ ریز ود روزٹ کا یہ ایوارڈ دیا۔ یہ بہت بڑا سول ایوارڈ ہے ان کا۔ تو بہرحال مجھے توقع نہیں تھی، لیکن مل گیا۔ بہرحال اس کا پروسیجر خاصا لمبا چوڑا ہے، کیونکہ پھر یہاں سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ جی جی، ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے فن کی قدر کی، ہاں بس اور یہ آپ کو اپنا بڑا سول ایوارڈ دیا۔ یقیناً بہت شکر گزار ہوں میں، مجھے امید نہیں تھی اتنے بڑے ایوارڈ کی، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک معیار ہے، تو یہ مجھے بہرحال خوش قسمتی سمجھے۔ میں تو ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہے، ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو جاپانی حکومت کی طرف سے یہ اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں
ابھی تو بہت کچھ ہے جو آپ سے پوچھنا تھا، لیکن وقت کی تنگی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ مکس نیوز کے ناظرین کے لیے اور خاص طور پر وہ جو ادیب اور شاعر حضرات ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ دیکھیں جی، یہ ویسے تو ایک روایت سی بن گئی ہے کہ پیغام جو ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاعر اور ادیب کو اخلاقی طور پر بھی ایک نمونہ ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے۔ صرف ادب ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک اخلاقی نمونہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ اس پر واردات ہوتی ہیں، اس کو تجزیہ کر کے اس طرح پیش کرے کہ ایک رہنمائی کا پہلو بھی اس میں سے نکلے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس زمین سے، جس مذہب سے، جس عقیدے سے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی اس کا بھی اظہار اس میں ہونا چاہیے۔ اور میں کچھ کافی عرصے سے اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ اخلاقیات بڑی بنیادی چیز ہے جس کی ہمارے ہاں ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں کو خود بھی اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ خوب، بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت پیغام ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بارے میں، اپنی شاعری اور اپنے ادبی سفر کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں انہی کی ایک غزل سے چند اشعار پر آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ان کی اجازت سے، کہ میں نقش گم شدہ تھا تجھ کو ڈھونڈنے سے ملا، میں نقش گم شدہ تھا تجھ کو ڈھونڈنے سے ملا، کہ جس طرح سے کوئی عکس آئینے سے ملا، بدل بدل کے چلے راہ پر سرے منزل، ہر ایک راستہ بھی تیرے راستے سے ملا، اور مجھے تو غم ہے یہی تیرے شہر میں اے دوست، ملا ہے جو مجھے دکھ تیرے واسطے سے ملا۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ میں اپنی دھن میں رواں تھا جانب منزل، میں اپنی دھن میں روانہ تھا جانب منزل، وہ ہم سفر تو مجھے یوں ہی حادثے سے ملا۔ 1966 کی یہ غزل غالباً ہے، بہت پرانی جو غزل میں ہے نے میری، پڑھ کر سنائی۔ ایک بار پھر جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور صاحب علم و دانش سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ، یہ شکریہ مجھ پر واجب ہے کہ راجہ کوثر سعیدی صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، اور مجھے بھی کچھ بہرحال واقعات بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور مکس نیوز کا بھی بہت شکریہ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.